صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا، اور میں نے اس کے سا اور مت کے لیے دگنی دعا کی ہے، اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا، اس میں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف جو اس وقت موجود ہیں، میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں کہیں مت جائیے، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے ایک ایسی شخصیت کی، ایک ایسی عظیم ہستی کی، ایک ایسی پاک ہستی کی ناظرین، جو عظیم مصطفی کمانڈر ہیں، عظیم جرنیل ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، جو انتخاب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب ملا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ قریب 100 سے اوپر جنگوں میں آپ نے شرکت کی، کیا جنگ موتا ہو، کیا فتح مکہ ہو، کیا غزوہ حنین ہو، کیا غزوہ طائف ہو، کیا غزوہ تبوک ہو، کیا جنگ یمامہ ہو جس میں مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا، ناظرین، کیا جنگ یرموک ہو، یعنی کیا پرشین امپائر ہو، کیا رومن امپائر ہو، ہر طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے، ان کی شجاعت ہمیں نظر آتی ہے ناظرین، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان تھا ناظرین۔ اور کیوں نہ ہو، بات ہی کچھ ایسی ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے صاحب کہ عجیب حسین سا عقیدہ تھا۔ یعنی آئیے ذرا چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو ایک غلام سرکار سے عرض کیا کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک کٹوائے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال اٹھا لیے، بال مبارک اٹھا لیے ناظرین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، یہ میرے پاس رہیں گے، میں ان کی برکت سے انشاءاللہ ہر جنگ میں فتح حاصل کروں گا۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ خالد نہیں یہ غلو ہے، نہیں ایگزیجریشن کر رہے ہو، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بے شک ان بالوں سے میری دعا کی برکات سے تمہیں ہر جنگ میں فتح نصیب ہوگی۔ یعنی یہ وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کہ پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی تلواروں پر ناز ہو، پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی طاقت پہ ناز ہو، پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنے لشکروں پر ناز ہو، پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنی سواریوں پر ناز ہو، پھر دنیا کو ناز ہو تو اپنے ڈھالوں پر ناز ہو۔ ہمارے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ مبارک پر، سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک پہ ناز ہے۔ اور ناظرین ایسا ناز ہے کہ آئیے ذرا یرموک کی طرف چلتے ہیں نا، جنگ یرموک بھی تو ہو رہی ہے، وہاں پر جب آپ نستور پہلوان سے آپ کا ٹاکرا ہوتا ہے اور جس وقت آپ گھوڑے سے گرتے ہیں تو نستور پہلوان کی گردن پہ جو ہے آپ
چڑھ بیٹھتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ جیسی آپ کی ٹوپی گری, کیونکہ اس ٹوپی کے اندر اب کیا تھا میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں, تو آپ کی توجہ اس ٹوپی کے اوپر ہو گئی اور نستور آپ کی پشت پہ آ کے بیٹھ گیا, یہاں تک قریب تھا کہ وہ خدا نخواستہ آپ کو شہید کر دیتا. توجہ ٹوپی کی طرف تھی, پکار کے کہتے تھے کہ میری ٹوپی کو لے آؤ, میری ٹوپی مجھے دے دو. جب ٹوپی آ گئی, ٹوپی پہن لی, اس کے بعد آپ نے نستور کو واصل جہنم کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید کیا ماجرا ہے؟ وہ آپ کی جان کو آ گئی تھی بات, بالکل آپ کے جسم کے اوپر موجود تھا, آپ کو شہید کر دیتا, آپ کی توجہ ٹوپی کی طرف تھی. آپ نے فرمایا میں کیا تمہیں بتلاؤں کہ اس ٹوپی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں, اور میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو فتح عطا کرتا ہے وہ انہی بال مبارک کے صدقے سے عطا کرتا ہے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین, یہ منہ مبارک بنیادی طور پر ناظرین اتنے متبرک ہیں کہ ان کو اپنی تلواروں پر ناز نہیں تھا, بلکہ صرف اور صرف سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک پر ناز تھا. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت بالکل آپ کا وقت قریب آ چکا تھا, آپ قریب المرگ تھے, یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, تو آپ بہت رو رہے تھے اور روتے روتے کہتے تھے کہ میں نے ان گنت جنگوں میں شرکت کی, لیکن بس جو شہادت مجھے چاہیے تھی وہ شہادت نہ ملی. میرا پورا جسم چھنی ہو چکا ہے, تلواروں کے, نیزوں کے, بھالوں کے جو نشان پورے جسم کے اندر موجود ہیں, کاش مجھے شہادت ملتی, لیکن میں بستر مرگ پہ جا رہا ہوں. تو صحابہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی, انہوں نے عرض کیا کہ اے خالد آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف اللہ بنایا, سرکار علیہ السلام نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کسی کافر کے ہاتھ سے مرتے, کیونکہ اللہ کی تلوار تو ٹوٹنی نہیں تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جناب جنید صاحب. آج کی ہماری پرنور اور روشن صبح جس ہستی کے ذکر سے روشن ہے, یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام کو نہیں پورے عالم انسانیت کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے. اسلام کے عظیم سپہ سالار حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار, اللہ کی بے مثل تلوار اور کفار سے ہمہ وقت برسر پیکار, سبحان اللہ, وہ ہستی کہ جن کا تعارف آپ نے انتہائی جامع انداز میں ابھی کروا دیا ہے, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے, جن کی بے مثل شجاعت, بصالت, جرأت, استقامت اور اپنے لشکر کا سپہ سالار ہونے کے باوجود امیر المؤمنین کی اطاعت, سبحان اللہ, یہ ایسے بے شمار حسین گوشے ہیں جو آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے نمایاں اور منفرد مقام کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو گوشہ گمنامی سے نکل کر اچانک سامنے آ گئے ہوں. آپ کا تعلق سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قریش کے ایک مشہور قبیلے سے جو مخزوم قبیلہ ہے, بنو مخزوم, اس سے آپ کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور بنو ہاشم کے بعد یہ قبیلہ جو ہے پورے قبائل عرب میں ایک جداگانہ شان کا حامل تھا. آپ کے والد جن کا نام ولید ہے وہ انتہائی مالدار تھے, رئیس تھے, اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ایک سال غلاف کعبہ قریش کے تمام قبائل مل کے چڑھایا کرتے تھے, اور اگلے سال اکیلے آپ کے والد جو ولید ہیں وہ اپنے ذاتی اخراجات سے غلاف کعبہ آپ اس پہ چڑھایا کرتے. کیا بات, سبحان اللہ.
آپ کا بچپن جس ماحول میں گزرا ہے، انتہائی شجاعت میں، بصالت میں، جرت میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی تھیں. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اس وقت قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ کشتی لڑی، اور آپ اتنے بہادر تھے. حالانکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بہادر تھے، لیکن آپ نے کشتی لڑتے لڑتے ان کے پاؤں کی جو ہڈی ہے اس کو توڑ دیا، اور وہ کافی عرصے کے بعد وہ زخم جو تھا ان کا مندمل ہوا. اچھا، دوستی بھی تھی میرا خیال ہے، دوستی بھی تھی اور کچھ مشابہت بھی بڑی تھی. جی قد کاٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت جسم بھی عطا کیا تھا، چوڑا سینہ تھا آپ کا، اور بڑا اونچا لمبا قد تھا. اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے سینے کے اندر اللہ پاک نے بے باکی اور ہمت و طاقت رکھ دی تھی، وہ بے مثل تھی. اللہ. اور یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ کی طاقتیں عالم کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، اس وقت بھی ان کی دلیری اور ان کی شجاعت بہت زیادہ تھی. ایسا ہی. لیکن قبول اسلام کے بعد تو پھر یہ تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ان کو تو چار چاند لگ گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ خالد کہ جو ایک وقت عالم کفر کا سرغنہ تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صلاحیتوں میں ایسا نکھار پیدا ہوا کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک اپنی وہ صلاحیتیں فروغ اسلام کے لیے اور دین اسلام کو اور کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے ایسے وقف فرما دیں کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی معرکہ محترم جنید صاحب لے لیا جائے، اس کے اندر آپ کی جو شجاعت ہے، آپ کی جو استعداد ہے، دشمن پر آپ کی جو ہیبت ہے، وہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اس کی تصویر نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں جو روب ڈالنا ہے، اس روب کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ سیدنا خالد بن ولید کا نام تھا. آپ کا نام سن کر ہی عالم کفر لرزہ برندام. اللہ. یہی بات ہے نا، دیکھیں بات وہی آ گئی نا کہ بنیادی طور پہ وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے، آپ کی جو توجہ تھی یا آپ کا جو مشن تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ دین کا فروغ تھا، اور وہی بات تک جو آپ کا عقیدہ تھا کہ منہ مبارک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں تو ایک ہی بات پہ اس وقت رکا ہوں. اچھا جی، بات یہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو قبول اسلام اور کا جو واقعہ ہے وہ بڑا حسین سا ہے، اور قبول اسلام کے ساتھ ہی جو وہی بات ہے، جو اثرات کی بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، اب جو اثرات شروع ہوئے معاشرے پر وہ کیا ہیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جنید صاحب، آج اسلام کے ایک جلیل القدر عظیم سپہ سالار، شاہ سوار، یمامہ اور یرموک کے فاتح، اور اپنی ہاتھ میں کئی تلواریں توڑ دینے والے اور دشمنوں پہ تابڑ توڑ حملے کرنے والے عظیم حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو رہا ہے. اور جیسا کہ جناب بھٹ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کوئی تو ہوتا ہے نا جس کے گھر سے اسے بڑی اسلامی تربیت ملی ہو، اور کہا جائے نہیں جی گھر کا ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ یہ ایسی گرومنگ ان کی ہوئی ہے، لیکن گھر میں اسلام دشمنی انتہا پہ ہے. اور بنو مخزوم کا وہ قبیلہ اور ولید بن مغیرہ، وہ جس کے بارے میں جس کی مذمت میں قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جنہوں نے ہر موقع پہ اسلام دشمنی کی کندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، ان کے گھر سے وہ کسی نے کہا تھا کہ پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید جو ہیں، ولید بن مغیرہ غزوہ بدر میں مارا گیا، اور آپ کا دوسرے بھائی جن کا نام بھی ولید ہے، یعنی اپنے باپ کے نام پہ، وہ قیدی بن گئے غزوہ بدر میں. اور اب 4,000 درہم ان کا کفارہ اور فدیہ رکھا گیا. تو یہ جو ہے وہ قریش سے مذاکرات کرنے کے لیے ان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اپنے بھائی کے لیے. وہ تو آپ آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، 4,000 درہم وہ فدیہ دیتے ہیں، بھائی کو چھڑا کے لے جا رہے ہیں. لیکن وہ بھائی ولید جو چند دن سرکار کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ چکے تھے، صحابہ اکرام میں رہ چکے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے خالد بن ولید سوئے، بھائی پھر دوڑا اور دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے، اور کلمہ پڑھ لیا.
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو گئے اور کہا کہ میں نے اب جو کچھ اسلام کے دامن میں دیکھ لیا میں واپس نہیں جاؤں گا. لیکن یہ غزوہ بدر میں بھی وہ یعنی اپنے اسی چلن پہ رہے. اور پھر غزوہ احد جب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کا رخ موڑنے میں ان کا کردار خالد بن ولید رضی اللہ کچھ وہ ہوا اس کے اندر ان کی سپہ سالاری اور ان کی نیزہ بازی اور ان کی گھڑ سواری اور ان کی وہ ساری شانیں اسٹریٹجی اصل بات اسٹریٹجی اختیار کی بالکل وہ بھی اپنے عروج پہ تھی. پھر اس کے بعد وہ خود اپنے قبول اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر غزوہ خندق ہوا تو میں اس وقت بھی اسلام دشمنی میں تھا, اور جب صلح حدیبیہ کے لیے اور عمرے کے لیے سرکار تشریف لائے تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں وہاں جا کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گزند پہنچاؤں. میں کچھ بندوں کو تیار کر کے لے گیا, دیکھا کہ حضور زور کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ قدسی صفات لوگ جب اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے, مجھے ہمت نہ ہوئی کہ میں ان کو کوئی گزند پہنچا سکوں. ارادہ کیا کہ عصر کے وقت ایسے کروں گا. کہتے ہیں عصر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب دان نبی جنہیں اللہ نے شان عطا فرمائی, آپ نے صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا. اور صلاۃ الخوف یہ ہوتی ہے کہ آدھے مسلمان امام کے پیچھے اور آدھے اسلحہ اٹھا کے. تو آپ فرماتے ہیں جس دن میں نے مسلمانوں کو, کیونکہ یہ جنگ پسند تھے اور جنگی چالوں کو جانتے تھے, کہتے ہیں جب صلاۃ الخوف پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے اسلام کا وہ منظر اتنا حسین لگا کہ وہاں سے اور زیادہ اسلام میرے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تھا اسی دن سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ولید سے میرے بارے میں پوچھتے کہ وہ تیرا بھائی خالد کدھر گیا ہے اور وہ کیوں نہیں آتا. تو اچھا یہاں سے خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے. وہ تو پہلے سے ہوگی لیکن اس کا اظہار ہوا. تو کہتے ہیں ولید کہتے ہیں میں نے عرض کیا سیاتی بہ اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اسے میرا اللہ آپ کی قدموں میں لے کے آئے گا. اور حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ولید نے پھر خالد بن ولید کو خط لکھا, کہتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں, کیوں نہیں آتے, آپ جیسا عقل مند آدمی اسلام سے کیسے دور رہ سکتا ہے. اور کہا وَلَقَدْ سَأَلَنِي رسول اللہ عنکا, اے خالد سرکار دو عالم نے تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے. اچھا ایک اور بات, اس خط میں ایک جملہ بڑی خاص جو ہے نا وہ کہ مطلب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے وزارت قبول اسلام سے پہلے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جیسا آدمی دانشمند آدمی جو ہے وہ اسلام سے جاہل کیسے رہ سکتا ہے. وَعَقْلُهُ یعنی اس کی عقل اتنے عروج پہ ہے. تو حضرت خالد کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھا مجھے اور خوشی ہوئی. میں بار بار اس خط کو پڑھتا اور سرکار دو عالم کے ذکر کو دیکھتا. المختصر یہ کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے, پھر بھی حضرت خالد وہ منظر دیکھ رہے تھے. پھر آپ وہاں عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص کے ساتھ جاتے ہیں, اور جس دن آپ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ منظر کیا ہے پھر مسلمانوں کا کہ سارے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے کہ آج خالد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا. سبحان اللہ. مدینہ شریف آ گئے, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, اور خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی پوری ہونی ہے, ظاہر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا اب بغدادی صاحب یہ بتائیے کہ جو مسلم معاشرے پہ اب جو اثرات پڑنا شروع ہوئے, یعنی یہ ظاہر بات بہت آگے کی ہے لیکن اس سے پہلے ایک تو کفار کے دلوں میں ہیبت شروع ہو گئی کہ ظاہر ایک بہت بڑی طاقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب اسلام کے کھاتے میں آ گئی ہے. کیا فرمائیں گے, تو اثرات کیا شروع ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید صاحب. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے مشاہیر کو نہ صرف وہ یاد رکھتی ہیں بلکہ اپنی نسلوں تک ان کے کارناموں کو وہ منتقل کرتے ہیں, اور آج آپ کا یہ پروگرام اپنا وہی فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخ اسلامی کا ایک جوہر ہیں جن کے مخیر العقول جو کارنامے ہیں ان کے اوپر آج تک جتنے بھی ماہرین حرب و ضرب ہیں وہ انگشت بدنداں ہیں. ایسا ہی. اور آج بھی اگر آپ ہمارے جو آرمی اور لشکر کی طرف جائیں تو ہماری جو میجر حکمت عملی آرمی کی طے ہوتی ہے اس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملیوں کا میجر رول ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور ہمارا جو کیونکہ آپ نے جس طرح ان کے خاندانی پس منظر میں دیکھا تھا کہ سامان حرب جو جنگی ساز و سامان ہوتا تھا وہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہوتا تھا. آپ کے قبیلے کی یہ ذمہ داری تھی, اور بالخصوص خالد بن ولید کی اسلام قبول کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ کریں گے. اور پھر جو گھوڑوں کی تیاری, جنگی گھوڑوں کی تیاری, وہ بھی ذمہ داری ان کے پاس تھی. مزاج جنگی ہی تھا, مزاج جنگی شروع سے ہی آپ کا تھا. تو یہاں سے آپ کو ایک یعنی جو بنیادی جملہ کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, جو جاہلیت میں بہت اچھے ہوتے ہیں
یا اشد فی الکفر اشد فی الاسلام، جو کفر میں شدید ہوگا وہ اسلام میں بھی اتنے شدید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاص۔ اللہ کہ جب وہ وہاں پر تھا تو وہاں بھی وہ پورے خلوص کے ساتھ منافقت نہیں کر رہا تھا، اخلاص کے ساتھ اپنی ورکنگ کر رہا تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے اندر وہ بنیادی صفات تمام موجود تھیں جو ایک اچھے اور جو کور ویلیوز جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ موجود تھیں، انہی کے ذریعے جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یقیناً اسلام کا یہ ایک بہت بڑا، پھر آپ علیہ السلام کا خود یہ تمنا فرمانا آپ کے بھائی ولید کے ذریعے کہ یہ کیوں اسلام کی طرف نہیں آتے جبکہ اتنے عقل مند ہیں، اور پھر آپ جب مدینہ شریف میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور گرم جوشی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ آپ کی جو محبت تھی اس کا یہ انداز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر دیا، جو یعنی وہاں کے انصار نے حضور علیہ السلام کو گھر دیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک گھر ان کو رہائش کے لیے عطا فرمایا۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں اسلام کے خلاف بہت کام کیا ہے، کیا مجھے اللہ رب العزت معاف کر دے گا؟ اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو وہ بنیادی اصول عطا کیا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو جملہ فرمایا کہ نعم عبد اللہ من العشیرہ، یہ اس خاندان میں سے سب سے اچھے انسان ہیں، اور سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، صلی اللہ علی الکفار والمنافقین، جس تلوار کو اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب پہلی بار فتح مکہ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا، اور مکہ میں یہ صرف ایک واقعہ تھا۔ آپ نے بتایا نا کہ اثر معاشرے کے اوپر کیا ہوتا ہے، اثر یہ تھا کہ اہل مکہ خالد بن ولید کو جانتے تھے کہ یہ کون ہے، کسی کی جرت نہیں تھی، لیکن ایک جو 3-4 قبیلوں کو ملا کے اس میں ایک اس وقت کا بڑا مشہور شاعر بھی تھا حماس جس کا نام تھا، تو ان سمیت جب یہ لوگ نکلے مقابلے کے لیے، ایک ہی جگہ پر خالد بن ولید نے تھوڑی سی دیر کے اندر ان لوگوں کو پسپا کیا، 13 کفار اس میں اچھا اس کمال واقعہ کیا کہ وہ کیا واصل جہنم کرنے کے بعد، پھر ظاہر ہے چونکہ آپ زرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور آپ ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تو آپ سرکار یعنی واصل جہنم کرنے والے سرکار علیہ السلام کے سامنے سے بہت تیزی سے نکلے، تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون گئے ہیں؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اتنی کیجول طبیعت تھی آپ کی کہ بس اپنے کام سے جو ہے۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ کی ساری زندگی ان کا ترہ امتیاز بھی یہی رہا۔ اچھا جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جو شاعر حماس تھا، اب سوسائٹی کے اوپر اثرات کی بات ہے، تو یہ جب گھر سے نکلا تھا اس کی بیوی نے اس کو منع کیا کہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں آج جو ان کی قوت ہے مت نکلو۔ جب وہ نکل آیا اور واپس بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی بیوی، اس وقت کی عورتیں کیونکہ لوگ جہاد کرتے تھے تو عورتیں آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں تھی اپنے بچوں کو روانہ کر کے روئیں، تو اس نے تانا دیا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا، اب بھاگ کے گھر کے اندر چھپ گئے آگے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت اس شاعر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کاش تم حندمہ، وہ مقام تھا جہاں پہ یہ ہوا تھا مارکا، وہ واقعہ دیکھ لیتی کہ کس طرح خالد بن ولید کی ننگی تلوار نے ہمارے لوگوں کو تھوڑی دیر کے اندر ان کے سر کاٹ کے سب کو پسپا کر دیا۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا تو تم کبھی بھی مجھے تانا نہ دیتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
وصحبه وبارك وسلم. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سپہ سالار. جی محترم جنید صاحب، آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں اور امور و فنون حرب و ضرب کے بارے میں آپ کے جو جوہر نکھر کے سامنے آتے ہیں وہ سب سے پہلے جنگ موتا میں، اس کے بعد تو پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آپ کے وصال مبارک تک جاری و ساری رہتا ہے. بتائیے لوگوں کو، بتائیے. جنگ موتا کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر اسلام کو روانہ فرمایا، تقریباً 3000 کی تعداد ہے، اور اس میں آپ نے پہلے 3 کمانڈر خود ہی متعین فرما دیے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ ہوں گے، ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی ترتیب سے وہ تینوں کمانڈر جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے. بعد میں ایک صحابی ثابت بن اکرم جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے علم اٹھا لیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں متفق ہو جاؤ کسی ایک شخصیت پہ. لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں. فرمایا نہیں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ تم خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مان لو. تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سپہ سالار تسلیم کیا، اور پھر آپ نے 3000 کے لشکر کو 1 لاکھ کے مقابلے میں جس حکمت عملی کے ساتھ لڑایا، ان کو بچایا، اور ان کفار کو جس طرح ہزیمت پہنچائی آپ نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور محترم جنید صاحب یہ دیکھیں کہ جنگی حکمت عملی نہ تو آپ نے کسی کالج میں پڑھی، کسی یونیورسٹی میں جا کے آپ نے سیکھا، امور حرب و ضرب کے بارے میں آپ مجتہدانہ شان کے مالک. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ سب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ جنگی بساط اپنی مرضی کے مطابق بچھاتے تھے. اللہ. اور اس میں کیسے تبدیلی ہوگی، اس کے لیے نہ کوئی آپ نے یہ پڑھا کہ پہلے جرنیل کیا کیا کرتے تھے، ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے، جنگی قانون کیا کہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک خاص ذہن عطا فرمایا تھا اسے آپ بر وقت استعمال فرماتے. آپ نے جنگ موتا کے دوسرے دن لشکر کی ترتیب کو ایسے تبدیل فرمایا کہ لشکر کا وہ حصہ، وہ دستہ جو میمنہ پر ہے اس کو میسرہ فرما دیا، اور جو میسرہ پر ہے اس کو میمنہ کی جگہ پر رکھ دیا. یعنی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ لشکر کا جو دائیں جانب والا حصہ وہ میمنہ کہلاتا ہے، اور بائیں جانب والا میسرہ، اور درمیان والا قلب کہلاتا ہے. آپ نے جب لشکر کی ترتیب کو بدلا تو وہ مقابلے میں کفار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک مل گئی ہے، اور نئے لوگ آ گئے. کل تو یہ چہرے نہیں تھے، یہ گھوڑے نہیں تھے، یہ سالار نہیں تھے. تو اس طریقے سے ان پر اللہ تعالیٰ نے خوف طاری کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسی ہزیمت پہنچائی کہ ان کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور لشکر اسلام کو بحفاظت آپ واپس. اچھا، اس میں ہرکل بھی ظاہر موجود تھا، اس کی قیادت، اور 2 لاکھ کی فوج تھی. ایک جملہ میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ فرمائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا سننے والوں کو، کہ سرکار علیہ السلام تو بالکل براہ راست منظر پورے میدان کا جو ہے وہ مدینے سے دیکھ رہے تھے نا، اور وہیں سے اعلان ہو رہا ہے لقب کا. پلیز بتائیے نا. وہ جس وقت آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محفل میں بیٹھ کر جنگ موتا کے حالات بتا رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ بعین ہی سامنے ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو آگاہ فرما رہے ہیں. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا واقعہ بھی بتایا، اب وہ شہید ہو گئے. اب علم حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گئے، وہ شہید ہو گئے. اور یوں آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بھی جاری ہیں اپنے اتنے پیارے اور اپنے اتنے جانثار صحابہ کرام کی شہادت پہ. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب علم اس ہستی کے ہاتھ میں آیا ہے کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہاں سے آپ کو لقب ملا، یہاں سے آپ کو لقب ملا سیف اللہ. اور پھر وہ لقب آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا، جزو لا ینفک بن گیا. اور وہ بات آپ نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ اللہ کی تلوار ہو تو وہ نہ تو کند ہو سکتی ہے، نہ اس کی دھار میں دانے پڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ شکست خوردہ ہو سکتی ہے. تو پھر وہ اللہ کی تلوار ایسے میان سے باہر نکلی کہ آخر دم تک میان میں نہیں آئی، اور اس نے ہمیشہ کافروں کو خاک و خون میں ملایا، اسلام کو سر بلند کیا. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی خالد ہوں گے انشاءاللہ فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی. مسلمانوں کا ان پر بھروسہ تھا، اور حضرت خالد کا بھروسہ اس چیز پر تھا کہ میرے پاس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی شکست کا سامنا نہیں ہونے دے گا. جہاں خالد ہوں گے وہاں خلد ہوگی. بات یہ ہے تو خالد و خلد تو ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ موتا کے بعد آپ نے بہت سارے معرکوں میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ہر معرکہ کے اندر آپ
فتح یاب ہوتے ہیں. لیکن جنگ یرموک کے اندر جو آپ کی حکمت عملی ہے وہ انتہائی کمال کی ہے, جسے ساری دنیا اگر عقل کی نگاہ سے, دانش کی نگاہ سے دیکھے, زمینی حقائق کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بظاہر خودکشی نظر آتی ہے. کہاں 60,000 کا لشکر اور مقابلے میں 30 افراد کو لے جانے کی خواہش, اور پھر بعد میں 30 کو بڑھا کر 60 کر دیا. تو اپنے ہی احباب کہنے لگے اے خالد کہیں آپ مزاح تو نہیں کر رہے؟ اچھا وہ شاید سمجھے کہ آپ شاید 30,000 کہہ رہے ہیں. جی انہوں نے پھر وضاحت کی کہ نہیں میں 30 آپ نے فرمایا کہ میں 30. اصل میں آپ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ایک ذہن رسا عطا کیا تھا اور اسلام کی سربلندی پر آپ کا یقین کامل تھا, آپ ان رومیوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے سامنے اپنی افرادی قوت پہ ناز کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ ہم کم ہیں اور روب ڈالنا چاہتے ہو. حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں تمہارے لشکر کی کثرت پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے. ہمارا ایک فرد تمہارے 1,000 پر بھاری ہے, اور یہ آپ نے فرمایا تھا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے مشاہیر صحابہ کو آپ لے کر گئے ان 60 کے اندر. حضرت آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس ہیں, حضرت زرار بن ازور ہیں, حضرت عدی بن حاتم ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ, اتنے جلیل القدر صحابہ. عبداللہ ابن زبیر بھی میرا خیال ہے, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد گرامی, یہ 60 افراد ہیں جو پورا دن جنگ کرتے رہے, اور صرف 10 صحابہ کرام, اور ایک روایت میں کہ 5 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور مقابلے میں 5,000 رومیوں کو آپ نے واصل. یعنی یہ انبیلیویبل ہے نا, آپ کسی کو کہیں یہ ایسا ہوا تو وہ کہے گا جی ما فوق العقل بات ہے, لیکن بات وہ یہ کہ جب عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پختہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. ذرا انہی فتوحات کے حوالے سے تھوڑا عہد رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اور اسی کنٹینیوٹی میں پھر ظاہر شیخین کا جو دور آتا ہے, لیکن پہلے عہد رسالت ماب کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرتے ہیں. جی تو میں یہ عرض کروں گا کہ فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر جس کے لیے بھی حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, اللہ رب العزت نے اسے شانوں سے نوازا, اور یہ دعا ساری زندگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ شروع میں خواب دیکھا, جن دنوں میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور خواب یہ دیکھا کہ میں بڑی تنگ جگہ پہ ہوں اور اچانک اس سے نکل کے ایک بہت وسیع میدان میں آ گیا ہوں. اچھا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑا خاص ایک لگاؤ اور محبت رکھتے تھے, تو ان سے بعد میں جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تنگ جگہ سے مراد کفر ہے, اور وسیع اور سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام کا نور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لے کے آ گیا. تو جب آپ اسلام کے اس میدان میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آپ کے وجود سے جو شان اور جو شوکت عطا فرمائی, اور اس میں آپ کی حکمت عملی کا بھی ذکر ہوا. یہاں میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, آپ دیکھیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ غزوہ موتا کے وقت بھی خود فرما دیتے کہ پہلے 3 حضرات یہ سپہ سالار ہوں گے باری باری, اور چوتھے نمبر پہ حضرت خالد ہوں گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ اسلام اور مسلمان خود کسی حقیقت کو تسلیم کریں, تو آپ نے فرمایا کہ 3 یہ ہوں گے اور اس کے بعد مسلمان اپنا امیر خود مقرر کریں گے. اللہ اس وقت پھر جو ہے وہ تمام مسلمانوں نے اپنے اتفاق کے ساتھ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچم اٹھا کے حضرت خالد کو دیا, تو گویا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کا پرچم حضرت خالد بن ولید آگے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 22 مقامات پہ چھوٹے اور بڑے حکم ان کو عطا فرمائے, جن کو سریہ کہتا ہے, جن کو خفیہ مشم کہا جاتا ہے. 7 بڑے مقامات پہ آپ نے بڑی اہم ذمہ داریاں عطا فرمائی, جن میں فتح مکہ ہے, جن میں اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہے, اس کے بعد پھر جتنے غزوات ہوئے ہیں, تبوک ہے, ان تمام مقامات میں آپ نے بڑا اہم غزوہ طائف میں اہم رول پلے کیا ہے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے, پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے, اور جس طرح مرتدین کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ادھر سے مسلمہ کذاب جو ہے وہ سر نکال لیتا ہے, اور اسلام چاروں طرف سے خطرات میں گر جاتا ہے, تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے مشہور جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا اب میں اس تلوار کو آگے بھیجنے لگا ہوں جسے میں نے نہیں سونتا, جسے اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی گردنوں پہ سونتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ظاہر ہے ہر طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے چرچے تھے نام کے، اور جو ایکسپینشنز ہو رہی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو ابتدا میں کہ پوری دنیا میں تقریباً آدھی دنیا جو ہے وہ آپ جو ہے ایکسپینڈ کر چکے تھے. اب آدھی دنیا ایکسپلور ہو چکی ہے، نام بہت اوپر جا چکا ہے. پھر ایک چرچا یہ ہونے لگا کہ خدا نخواستہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ساری فتوحات ہو رہی ہیں. تو اب آیا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے سپہ سالاری سے آپ کو ڈیموٹ کیا اور ایک عام جسے فوجی کہتے ہیں عام سپاہی بنا دیا. ڈیموٹ تو ہو گئے لیکن ڈی مورلائز نہیں ہوئے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس میں ذرا کلام فرمائیے آپ پلیز. آپ کا ایک یہ جملہ اور ایک اس سے پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت تھی جو اپنے کام سے کام تعلق رکھتی تھی. جی تو اگر ان دونوں کو ملا لیں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر بنے تو کچھ اعتراضات تھے بیسیکلی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے انہوں نے ان کو معزول کیا، جبکہ آدھی دنیا انہوں نے فتح کر لی اور ارتداد کا خاتمہ اور سب ہوا. اس کی ایک بیسک وجہ یہ تھی کہ ظاہری بات ہے کہ جو بندہ اتنے دور دور تک جائے گا تو اس کے خلاف فتنے بھی اٹھیں گے. اور جب فتنے وہ اٹھے تھے ان میں بڑی بات یہ تھی کہ ایک شاعر نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا، اس قصیدے کے جواب میں اس کو کچھ پیسے عطا کیے. تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیونکہ مال و دولت ان کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا ان جنگوں کے دوران کہ انہوں نے اس شاعر کو پیسے دیے. اب لوگ اس بات کو بھول چکے تھے کہ آپ کا خاندان تو آپ کے والد کا مکہ سے طائف تک کے باغات آپ کی ملکیت تھے. سبحان اللہ. اور عرب کے بڑے غنی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. یعنی پیسوں کی فکر ہی نہیں تھی. فکر ہی نہیں تھی. آپ کے ایک چچا تو انہوں نے مہمان خانہ ایسا کھول رکھا تھا جہاں بغیر اجازت کے ہر بندہ، ہر مہمان، ہر مسافر آ کے کھانا کھاتا تھا. تو ایسا خاندان کے اندر اور اتنے مالدار بندوں کے اندر ان کو کہاں سے یہ ضرورت تھی کہ وہ پیسہ کہیں سے اٹھاتے یا کوئی کرپشن نعوذ باللہ کہیں سے ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش مندی کے ذریعے یہ محسوس کیا کہ جب میں ان کو معزول کر کے کم از کم ایک بار لوگوں کے ذہن سے اس خدشے کو نکال دوں. انہوں نے پھر اینڈ پہ ایک خط بھی لکھ دیا کہ میں نے حضرت خالد بن ولید کو معزول اس لیے کیا کہ لوگوں کے اعتراضات تھے، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن نہیں لگتا. لیکن اس سب کے اندر جو بات آپ نے کی وہ خوبصورت یہ تھی کہ جب آپ کو یہ خط ملتا ہے اس وقت کیونکہ جنگ جاری تھی، اس جنگ کے دوران میں وہ خط روکا گیا، اور جب فتح ہو گئی تو اس کے بعد جب یہ خط ملتا ہے تو آپ یہ خط دے کر اسی وقت اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب میں ایک تابعدار سپاہی کی حیثیت سے آپ کے سپہ سالاری کے اندر جنگ لڑنا چاہتا ہوں. سر ایک کمال بات اور بتائیں نا لوگوں، یہ بھی ذرا ایک بات جانی چاہیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ظاہر سپہ سالاری دے دی گئی تھی. اب آپ ان کی جو ہے وہ اپنا کمان میں آ چکے تھے. جو جنگ یرموک میں جب معاملہ جو ہے بالکل ہاتھوں سے نکل رہا تھا اور شہادتیں دھڑا دھڑ ہوتی جا رہی تھیں، اس وقت پھر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا انوفیشیل کمان دی. اور اس کے پھر آپ نے پھر طریقہ یہ رکھا کہ ویسے آپ آفیشیلی سپہ سالار نہیں تھے لیکن انوفیشیل آپ کمان دے کے آپ ان کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. بڑھا دیا. اور ماشاءاللہ پھر وہ مارکا آپ کے سامنے ہے جس کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. میں ایک دو تین مختصر سے ان کے واقعات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک آپ نے پہلے جو معاشرے کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر آپ کے اثر کی بھی اور آپ کی جنگی حکمت عملی کی بات کی. آپ صرف تلوار کے ساتھ جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے بلکہ آپ عقل اور فہم کے ذریعے، اور آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی تھی کہ دوسرے بندے کی بات کا جواب کس انداز میں دینا ہے یہ بھی بھلا کا جانتے تھے. ایک مارکے کے اندر ایک فارس کے ایک سالار نے آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجا اور اس کے اندر اس نے جو جملہ لکھا وہ یہ تھا کہ اننا سمعنا انما اخرجکم من دیارکم الفقر والجوع، کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کو آپ کے علاقے میں سے بھوک
اور فقر یعنی غربت نے آپ کو نکالا ہے، یعنی کہ آپ مال غنیمت کے چکر میں اس وقت فتوحات کر رہے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو اس نے یہ لکھا کہ انا لا نحب ان نریق دماءکم، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم آپ جیسے فقیر لوگوں کا خون بہا کر لیں۔ اور اس نے کہا کہ انا فرضنا لکل واحد منکم 10 دنانیر وحلہ، کہ ہم نے آپ سب میں سے ہر ایک بندے کے لیے 10 درہم اور ایک ساز و سامان سے بھری سواری یہ ارینج کی ہوئی ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیں، آپ جنگ نہ کریں۔ یہ اس کی جنگ کا ایک طریقہ تھا آپ کو مغلوب کرنے کا اور آپ یعنی اسلامی لشکر کی تذلیل کرنے کا۔ اب حکمت کے عملی دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے جو اسی کے پشت کے اوپر لکھ کر بھیجا اس کو، فرمایا کہ لا واللہ ما اخرجنا من بلادنا الذی ذکرتا، ہمیں ہمارے شہروں سے اس چیز نے نہیں نکالا جو تو ذکر کر رہا ہے، ولکننا قوم نشرب الدماء، ہم وہ قوم ہیں جو خون پینا پسند کرتے ہیں، وسمعنا لا الذ من دمائکم، ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اے فارسیو تم سے زیادہ پسندیدہ خون کسی کا نہیں ہے، ہم تو تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ وجئتکم بقوم، میں اس قوم کو لے کر آپ کی طرف آیا ہوں، یحبون الموت، وہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں کما تحبون الحیات، جس طرح آپ زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کب تشریف لائے۔ آئیے جناب چلتے ہیں نسخے اور کلوزنگ کی جانب، اور کتاب الشفا سے آج آپ کو فالج کا علاج بتاتے ہیں۔ 7 دن تک بلا ناغہ سورج کے نکلنے کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ شمس پڑھ کر فالج زدہ مریض کو دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد شفا حاصل ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ کسی فوج کی قوت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور اس کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔